بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں ہمارے اس ملک بھارت کے حالات کو سامنے رکھ کر ایک عبرت نامہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو بسائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے، آپ کی بیوی کے ذریعے سے انسانیت کا دائرہ اللہ رب العالمین وسیع سے وسیع کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی جو نسل رہی 10 نسلوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک کرنے والا نہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کا جو معاملہ ہے وہ ایک زمانے کے بعد جو ہے وجود پذیر ہوا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی گئیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد مشرکین کی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، لیکن مجھے اس بات کو رکھ کر کے یہ سمجھانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے والوں میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ بالذات اگر ہم اپنے موضوع کو سمجھانا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں خواتین کا بڑا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، کرانے میں، اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرنے اور کرانے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں آسانی اور یسر کا جو معاملہ ہے، سہولتوں کا جو معاملہ ہے، ان کو مہیا کرنے میں، اور ہر پہلو جو ان کی خدمات ہیں، محنتیں ہیں، اس میں خواتین کا بڑا حصہ ہے۔ بالکل اس کے مقابل کفر اور شرک کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بدعت و خرافات کی بات کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی اگر بات کرتے ہیں، اس میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اس ملک بھارت میں، یعنی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم روزانہ ایسی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین اکا دکا ہی صحیح جو ہر 2 دن میں ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں، جس میں اسلام سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اسلام کے شعائر سے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے متعلق کسی نہ کسی پہلو جو ہے مطلب گستاخی کرتے رہتے ہیں، بے ادبی کرتے رہتے ہیں، نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ میڈیا میں بھی ایسی خواتین ہیں، فلمی دنیا میں، کھیل کود کی دنیا میں، سیاسی دنیا میں، سیاست کی دنیا میں، ان سب میں ایسی خواتین ہیں۔ تو اس طرح کی جو خواتین ہیں، ان کے اس کردار کو سامنے رکھ کر کے میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں سوچا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سلسلے میں عہد نبوی کی ایک سرکش خاتون، جس کا ایک سیاہ کردار ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، نافرمان تھی رب العالمین کی، وہ کافرہ تھی، وہ مشرکہ تھی، ساتھ میں وہ کفر اور شرک کے لیے ہمہ وقت جو ہے مطلب تیار رہتی تھی، اس ماحول بنانے کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہونے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے رسول کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، ماحول کو گدلا کرنے کے لیے اس نے ہر پہلو کوشش کی، اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام سے متعلق زہر آلود گفتگو کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنا مال تک اس نے لگایا۔ میں نے اسی پہلو اس موضوع کا جو ہم نے جو موضوع اختیار کیا ہے وہ یہ کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا نیکلس۔ یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک خاتون تھی اللہ کے رسول کے دور میں، ایک سیاہ کردار تھا اس کا۔ آج کے اس دور میں بھی جہاں مرد حضرات کی ایک تعداد ہے اسلام کے خاص طور پر مقابل کھڑے ہونے کے لیے، ایک شخص کا کفر ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کفر کی قیادت کرتا ہے، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ تو اسی پہلو جو ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ ام جمیل کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس موضوع سے متعلق جو میرے لیے مصادر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور کتب حدیثیہ میں، خصوصاً صحیحین، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنے اپنے صحیح، اسی طرح سے امام محمد بن سعد رحمہ اللہ کی طبقات الکبریٰ، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے علی صحابہ فی تمیز الصحابہ، اسی طرح سے ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ ان کی جو الروض العنف ہے، اور کچھ تفاسیر جیسے امام طبری رحمہ اللہ کی جامع البیان فی تعویل عنائی القرآن ہے،
امام بغوی رحمہ اللہ کی معالم و تنزیل ہے، اور ابو اسحاق الثعلبی رحمہ اللہ کی الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، یہ جو کچھ کتابیں تھیں انہی کو سامنے رکھ کر کے میں نے اس موضوع کو جو ہے مطلب ترتیب دیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کا اس موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ام جمیل کا جو کردار تھا ایک خاتون ہونے کے اعتبار سے، ایک عورت ہونے کے اعتبار سے، آج جن خواتین کو، جن عورتوں کو ہم اسلام سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس پہلو میں آپ اس خاتون کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں۔ اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، میں ایک جرم اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے ام جمیل کا ایک تعارف ہو جائے۔ ام جمیل یہ ابو لہب کی بیوی ہے۔ ام جمیل اس کی کنیت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جگہ جگہ جو ہے اس سے متعلق لکھے ہیں، کتاب التفسیر میں، اور کتاب التفسیر میں سورۃ الضحیٰ کے تفسیر میں، سورۃ المسد کی تفسیر میں، یعنی تبت یدا ابی لہب تب، یہ جو سورت ہے سورۃ اللہب، اس کی تفسیر، اس میں جو احادیث لا امام بخاری رحمہ اللہ اس تفسیر میں، اور کتاب التہجد میں باب ترک القیام للمریض اس باب کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس خاتون کا جو نام ہے وہ العوراء یا اروا، یہ اس کا نام ہے، یا ہو سکتا ہے العوراء اس کا لقب ہو، اور ام جمیل اس کی کنیت ہے، اور اسی سے وہ مشہور ہے۔ یہ جو ام جمیل ہے یہ حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصی، یہ ان کی بیٹی ہے، یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی یہ سگی بہن ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی یہ پھوپھی ہیں، ابو لہب کی بیوی، اور رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاچی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ام جمیل ہے عبد مناف سے اگر ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے کا جو نسب ہے وہ سلسلہ نسب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ ام جمیل سے متعلق میں باب الفائدہ ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ام جمیل اس کنیت سے کچھ صحابیات کا بھی نام بتائے ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے جویریہ بنت المجلل، جو حاتب بن الحارث الجمحی کی بیوی ہیں، رضی اللہ عنہ سابقات میں سے ہیں۔ تو ان کی جو کنیت ہے وہ ام جمیل ہے، بلکہ کچھ صحابیات ایسی ہیں جو ام جمیل کنیت ہی سے مشہور ہیں، ام جمیل بنت اوس المرئیہ، ام جمیل بنت الجلاس، ام جمیل بنت قطبہ رضی اللہ عنہن اجمعین، اور بھی کچھ صحابیات کا آپ نے نام ذکر کیا ہے، اور ان کی ایک سے دو کنیت بتائی ہیں، ایک سے زائد کنیت ہے، یہ اس کنیت سے مشہور ہے اور اس کنیت سے مشہور ہے۔ بہرحال یہ ام جمیل ایک عام سے کنیت رہی ہے، اس معاشرے کا ایک حصہ ہے، صحابیات بھی اچھی خاصی تعداد میں ام جمیل کنیت سے ہیں۔ لیکن ام جمیل یہ جو ہے ابو لہب کی بیوی، اس کی جو زندگی ہے اسلام سے متعلق وہ سمجھانے سے پہلے معاشرتی اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے اس دور میں جو بات تھی، ایک بات ہمارے پیش نظر یہ بھی ہونا چاہیے۔ میں تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک 4-5 سال ہو گئے، میں سمجھتا ہوں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پر ہمارا درس ہوا تھا، لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 5 سال ہو گئے ہیں، لگ بھگ 4-5 سال ہونے جا رہے ہیں۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہمارا ایک درس تھا الحمدللہ۔ تو اس درس کے آغاز میں بھی میں نے اس بات کو بتایا تھا کہ بعض ایسی باتیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں جس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک طرف بنو ہاشم ہیں، ایک طرف بنو عبد شمس ہیں، ان دونوں میں جو ہے مطلب یہ دونوں آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں، یا یہ ایک دوسرے کے لیے کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، یہ ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کے پاس کبھی وسعت والی بات نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر میں نے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے، میں نے اس کو مجمل انداز میں یہاں پر میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ یہ جو ام جمیل کا جو معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ ام جمیل یہ بنو عبد شمس سے ہے، یعنی بنو امیہ سے، اور یہ جو ابو لہب ہے یہ بنو ہاشم سے ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مطلب ان کی زوجیت کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ بنو عبد شمس اور بنو ہاشم میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کبھی سمجھوتا والی بات نہیں تھی، یہ اس تناظر میں کہی جاتی ہے جسے امام محمد بن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں اس بات کو ذکر کیا کہ جو ہے قریش جو ہے وہ مکے میں کب آ کر کے بسے۔ یہ ایک معروف بات ہے کہ جو ہے قصی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، وہ یعنی سب سے پہلے مکہ میں آئے اور آ کر کے قریش کو آپ نے یکجا کیا، اس لیے کہ قریش جو اللہ کے رسول کے سلسلہ نسب میں ایک نام آتا ہے فہر، وہی قریش ہیں۔ تو قریش کی وجہ تسمیہ یہ سب جو ہے مطلب میں نے وہاں پر بہت تفصیل سے میں نے بتایا الحمدللہ۔ تو وہ جو قریش جو پورے عرب میں جو جزیرۃ العرب میں بکھرے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے یکجا کیا۔ بہت ساری خدمات ہیں ان کی قریش کے تئیں، لیکن جو
اس تناظر میں ہے وہ یہ کہ قصی کے بعد جو ہے عبد مناف نے جو ہے ان کا منصب سنبھالا ان کی وفات کے بعد، اور عبد مناف کے بعد جو ہے ہاشم نے سنبھالا. لیکن ہاشم جو تھے وہ یعنی فلسطین گئے تھے تجارت کے لیے، لیکن وہاں سے یثرب سے ہوتے ہوئے گئے جو مدینۃ الرسول ہے علی صاحب الصلوۃ والسلام، وہاں سے آپ گئے اور وہاں اپنی شادی بھی کی اور فلسطین گئے، وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی. پھر ہم تاریخی طور پر یہ بات پڑھتے ہیں کہ جو ہے المطلب جو تھے وہ آپ کے بھائی وہ گئے جا کر کے ان کی بیٹے کو لے کر کے شیبہ کو، جو بہرحال ان کے ساتھ آنے کی وجہ سے وہ عبد المطلب سے جو ہے مطلب مشہور ہو گئے وہ. تو اس اعتبار سے ہاشم کا یہ جو گھرانہ تھا ان کی غیر موجودگی میں یہ باتیں طے ہو رہی تھیں کہ جو ہے اب جو ہے یعنی چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے. اب ایسی صورت میں جو ہے بنو عبد شمس میں جو ہے جو ان کے بھائی ہیں، ایک نوفل ہیں، ایک عبد شمس ہیں، ایک المطلب ہیں، ایک ہاشم تھے. ہاشم کے تو وفات ہو گئی، بعد میں خبر ملی ان کی. تو ایسے میں عبد شمس سے متعلق جو ہے گویا کہ ان کی تاج پوشی کے جو ہے مطلب ایک ماحول بن رہا تھا. ایسے میں شیبہ آیا اور آ کر کے ان کی جگہ لے لیا عبد المطلب نے. تو گویا کہ یہاں سے ایک طرح کا معاملہ بگڑتا گیا کہ جو ہے اب کون ان کی جگہ کو لے گا. اب ان کو جگہ مل رہی تھی، ایسے میں جو قبائلی اعتبار سے کچھ باتیں ہو گئی. ہو سکتا ہے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں رہی ہوں، جزوی طور پر کوئی چیزیں رہی ہوں، لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ جو ہے مطلب معاملہ اتنا سنگین ہو کہ جو ہے اللہ کے رسول چونکہ بنو ہاشم سے ہیں اور ابو لہب کی جو دشمنی تھی یا ابو لہب کی بیوی کی جو دشمنی تھی وہ اس وجہ سے کہ وہ بنو عبد شمس سے ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اس وجہ سے نہیں. ورنہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ بھی تو بنو عبد شمس میں سے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور سابقین اولین میں سے آغاز میں اپنے اسلام قبول کیا. تو ابو لہب کی جو دشمنی تھی وہ تو بنو ہاشم آپ کا سگا چچا ہے. جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی تو آپ کے 4 چچا جو ہے زندہ تھے، دونوں نے اسلام قبول کیا، عباس اور حمزہ نے رضی اللہ عنہما، اور جو ہے ابو طالب اور ابو لہب نے اسلام قبول کرنے سے محروم رہ گئے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو ان کی دشمنی، ان کا جو دوستانہ یہ کوئی بھی معاملہ رہا ہو، وہ محض قبائل کی بنیاد پر نہیں ہے. جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے، توفیق ہدایت سے، جو محروم رہے وہ محروم رہے. تو ان کی بیوی اس وجہ سے کہ بنو عبد شمس میں سے ام جمیل اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی عداوت میں تھی، بات یہ نہیں تھی. بہرحال اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ہمارے پاس، اس کمرے میں رکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے آخری لمحات. اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے، چونکہ آپ بنو عبد شمس میں سے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب یعنی ایک طرح سے بنو امیہ کا جو دور رہا ہے اس میں شیعان علی پر جو معاملہ رہا ہے اس کو بنو ہاشم سے جوڑ دیا گیا ہے کہ بنو ہاشم سے، تو ایک طرح کے اس کو ایک فلمی انداز اس کو دے دیا گیا اس کو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی جو ہے عبارتوں سے بھی یہی تاثر ملتا ہے. تو بہرحال یہ موقف جو ہے تاریخی اعتبار سے محقق اہل علم کے پاس جو ہے مطلب محققین کے پاس درست نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ شیعہ نے اس کو بہت اچھالا اور اس کو ایک فلمی انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے مطلب ایک طرح سے بنو امیہ اور بنو عبد شمس بنو ہاشم کے درمیان کو انہوں نے ایک دو رخ میں پیش کر دیا ان کو. حالانکہ دونوں کے گھرانے کے بیشتر افراد راویان حدیث میں سے ہیں اور آپس میں ان کے گہرے تعلقات ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ایک شخص شیعہ میں سے جو 8ویں صدی 9ویں صدی ہجری کے ہیں، 845 ہجری سنہ وفات غالباً، تقی الدین ابو العباس احمد بن علی المقریزی، ان کی کتاب ہے النزاع والتقاسم بین بنی امیہ و بنی ہاشم. اس کتاب کو انہوں نے لکھا، آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے مطلب نیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب. اس میں دیکھیے بے سرپا باتیں ہیں، مطلب ایک طرح سے کوئی پڑھے گا تو بالکل بزن ہو جائے گا اور لگے گا کہ واقعتاً کوئی بہت بڑی دشمنی ہے ان لوگوں کے آپس میں. ایسا بالکل بھی معاملہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے جزوی طور پر کوئی چیزیں رہی ہوں. اسی طرح سے آپ دیکھو کہ جاہز کی جو ابھی رسائل ہمارے پاس آئے ہیں، پورا مجموعہ ان کا جو آیا ہے، اس میں جو سیاست پر ان کا جو رسالہ ہے، مختصر سا رسالہ، اس میں بھی انہوں نے یعنی مستقل اس پر لکھا انہوں نے کہ فضل ہاشم علی عبد شمس. اس میں یہی تاثر دینے کی کوشش کی. ابھی میرے پاس ایک کتاب ہے، دیکھیں یہاں پر ابھی میں رکھا ہوں، بس آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع کچھ اور ہے. یہ جو کتاب ہے منزلۃ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما عند اہل السنۃ والجماعہ، اور جو ہے والرد علی شبہات الطاعنین فیہ. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق 2 جلدوں میں کتاب ہے یہ، اور بہت بہترین کتاب ہے. اس میں آپ نے اس موضوع سے متعلق بالکل تشفی بخش آپ نے گفتگو کی اور بالکل پھیلا کر کے گفتگو کی، اور آپ نے بتایا کہ جو تعالف کا جو معاملہ ہے، یعنی جو آپس میں ان کی جو بھائی چارگی ہے، ان کی جو محبتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ دیکھو کہ ابو لہب جو ہے یہ بنو ہاشم سے ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بنو عبد شمس میں سے ہے. تو ان کی جو دشمنی ہے وہ اس وجہ سے کہ جو ہے بہرحال وہ حق سے محروم رہے، اس وجہ سے دشمنی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ عبد شمس میں سے ہے وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھو کہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام
پر ایمان لانے سے یہ دونوں تو میاں بیوی محروم رہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے، ان کے اولاد میں سے سوائے عتیبہ کے سبوں نے اسلام قبول کیا۔ عتبہ نے اسلام قبول کیا، معتب نے اسلام قبول کیا، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا خالدہ، ایک کا نام تھا عزہ، ایک کا نام تھا درہ، یہ تینوں کے تینوں اسلام قبول کیے ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے مطلب ایک یعنی بنو عبد شمس کے ایک خاتون کے سے جو ان کا تولد ہوا ہے، یہ سب کے سب مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو محمد بن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں اللہ کے رسول کی جو بہنیں ہیں، جو چچا پھوپھیری بہنیں، سب کے نام جو ہے آپ نے ذکر فرمائے، اس میں سے ان ناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو ہے اس معاملے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور تفصیلی طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے تعارفی طور پر اس خاندان سے متعلق کچھ میں نے گفتگو کر دی۔ اصل بات میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ جو ام جمیل ہے بحیثیت ایک خاتون، اس کی جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے، کتاب و سنت میں جو ہے مذکور ہے۔ میں سب چیزیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بس ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ البتہ مجمل انداز میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے مطلب پہلے دن سے ہی اللہ کے رسول کے خلاف رہی ہے، آپ کی مخالفت میں رہی ہے، ہمیشہ آپ کے خلاف یہ تیزی دکھاتی رہی ہے، نازیبہ الفاظ جو ہے استعمال کرتی ہے، بڑی لمبی زبان اس کی رہی ہے اللہ کے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے کچھ بول کر کے چلی جا رہی ہے، کبھی کچھ اور معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے معروف حدیث متفق علیہ حدیث، جو صحیح بخاری میں تو کئی مقام پر ہے، کتاب و تفسیر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور صحیح مسلم کی کتاب الجہاد والسیر میں جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی کے پاس یہ آئی، اور یہ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ صاحب واقعہ تو نہیں ہے، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ، ممکن ہو کسی صحابی نے آپ کو یہ واقعہ بتایا ہو، بعد میں اللہ کے رسول سے آپ نے سنا ہو، لیکن یہ صاحب واقعہ تو نہیں، اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، جس کو کہتے ہیں کہ مراسل الصحابہ جسے محدثین کہتے ہیں۔ تو یہ جو جندب بن سفیان ہے رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول پر جب ابتدائی طور پر 5 آیتیں جو نازل ہوئی، اس کے بعد جو ہے سلسلہ وحی کچھ دنوں کے لیے منقطع رہا۔ پھر ایک درمیان میں بھی ایک مرحلہ آیا جہاں پر اللہ کے رسول پر جو ہے جو وحی کا جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا ایک دوسری مرتبہ۔ تو اس کے بعد جو سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی تھی، اس اسنا میں یہ خاتون آئی تھی، آ کر کے اللہ کے رسول سے جو خطاب کی، کہا کہ یا محمد، یعنی یا محمد، اس انداز میں اس نے خطاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ جو انی لارجو ان یکون الشیطان قد ترکک، کہا کہ جو ہے مطلب یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ ایک طرح سے ذہنی تکلیف دے رہی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ جو شیطان تمہارے پاس آتا تھا وہی لے کر کے، یعنی اب آنا بند ہو گیا ہے اس کا، یعنی شیطان سے مراد کوئی جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں اس کے پاس۔ کہا کہ وہ سلسلہ وحی کا جو انقطاع ہو گیا تھا، کہا کہ جو کہاں ہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ انی لم اراہ قریبا منذ لیلتین او ثلاث، 2-3 دنوں سے میں تو کبھی آتی ہوئی دیکھ نہیں رہی ہوں اس کو، وہ آ کر کے آپ سے آپ کو کچھ بتا رہے ہیں، کچھ ہدایت دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت آیتیں نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اندازہ لگائیے کہ یا محمد، اور کہہ رہے کہ جو شیطانک وغیرہ وغیرہ، ان الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے دل میں جو حقد رہا ہے، جو گھٹن محسوس کرتی تھی رسول اللہ کی شخصیت کو لے کر، اسلام کو لے کر، آپ کے عداوت میں جو اس حد تک وہ اندھی ہو چکی تھی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ لہب، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اس صورت کی تفسیر کروں گا تو وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ اور ہر پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی اس درس میں، اس نشست میں بس جو ہے اتنی بات بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے متعلق کہا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کے جرائم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے 2 بڑے گناہ اس یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائے۔ حمالۃ الحطب کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو فرمائے ہیں، اور 1 سے زائد اقوال جو ہے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ جو اس سے کیا معنی مفہوم ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں جو ہے مطلب ہر پہلو سے تفصیلی گفتگو کروں، تاہم اتنی بات ہے کہ جو ہے حمالۃ الحطب کا، جسے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کر کے جو ہے مطلب اپنا میلان کا جو ہے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ حمالۃ الحطب کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون یعنی کانت تحمل الشوک فتطرحه فی طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے مطلب لکڑیاں لاتی، کانٹے دار لکڑیاں اور جو ہے کانٹے لے کر کے آتی اور اللہ کے رسول کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ ذرا آپ دھیان دیجئے گا کہ یہ کوئی مطلب فقر و فاقہ یعنی کا سامنا کی ہوئی خاتون نہیں ہے، یہ صاحب ثروت ہے، ایک مالدار خاتون ہے یہ بھی اور اس کا شوہر بھی۔ اس کو ایسی حاجت نہیں تھی کہ جنگل جائے اور جا کر کے جو ہے لکڑیاں اٹھا کر کے لائے اور جو ہے مطلب یعنی چولہا جلانے کے لیے استعمال کرے، ایسی اس کے لیے حاجت نہیں تھی۔
لیکن معنی یہ تھا، مطلب یہ ہے اس کا کہ یہ ایسے کانٹے دار درخت کی لکڑیاں جو ہے مطلب حاصل کرتی، جا کر لے کر آتی یا منگواتی، اور اللہ کے رسول کے راستے میں جو کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ اللہ کے رسول کو تکلیف و اذیت ہو۔ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک مطلب یعنی کتنی خباثت ہے اس کے اندر، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، کتنی گئی گزری ہے، سبحان اللہ۔ آج ہم سوشل میڈیا پر اس طرح کے خواتین کو جب دیکھتے ہیں تو واقعتاً سبحان اللہ یعنی اس کا ایک کردار نظر آتا ہے ہمیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو حمالۃ الحطب والی جو بات ہے وہ یہ باقاعدہ یہ اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اب یہ حمالۃ الحطب کہہ کر کے جہنم میں سزا کی اس میں کیا نوعیت ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کسی اور پہلو پر اس پر گفتگو کروں گا۔ اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک عظیم گناہ یہ بتایا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ایک سزا بتاتے ہوئے کہا کہ کل روز قیامت اس خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کیا جائے گا کہ اس کے گلے میں یعنی ایک بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی، اور جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے لیے وہ سزا ہوگی، یعنی جس طرح سے ایک آدمی کو جو ہے پھانسے پر لٹکایا جاتا ہے، یا مطلب جس طرح سے کنویں سے جو ڈول ڈال کر کے پانی نکالا جاتا ہے، اس نوعیت کی اس کے لیے ایک سزا جو ہے مقرر کی جائے گی، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق مجھے آپ کو دو بڑی بڑی باتیں بتانی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ حبل من مسد والی جو بات ہے یعنی جو بٹی ہوئی جو رسی ہے، چاہے وہ مطلب کھجور کے پتوں کی ہو یا تاروں کی ہو یا کسی بھی نوعیت کی، یعنی مطلب جس طرح سے ہمارے گھروں میں جو کپڑے سکھانے کے لیے وغیرہ جو تار جو بندی جاتی ہے اس طرح کی جو رسیاں ہوتی ہیں وہ رسیاں مراد نہیں ہیں، کہ یا چھوٹے موٹے ساز و سامان کے لیے جو باندھتے ہیں رسیاں وہ رسیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر وہ رسی مراد ہے جو بالکل مستحکم ہو، مضبوط ہو، قوی ہو، اور جو پورے اہتمام کے ساتھ بالکل تیار کی گئی ہو۔ جیسے کسی آدمی کو سولی پر لٹکایا جاتا تو وہ کیسی رسی ہوتی ہے بھائی، وہ آپ دیکھتے ہیں لاریوں میں جو بڑے بڑے ساز و سامان جو ہے رکھتے ہیں اس کو باندھنے کے لیے کس طرح کی رسیاں ہوتی ہیں، کتنی مضبوط رسیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ رسی مضبوط ہے، اس طرز کی رسی مضبوط ہے۔ اب وہ کس پہلو سے کس طرح سے بنی ہوئی ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ اور جہنم کی اگر بات کریں تو نصر اللہ العافیہ والسلامہ وہ تو ایک غیبیات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، وہ کیسی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ کتنی وہ سخت ہوگی وہ۔ تو مسد کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی قوت ہے وہ۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں حبل من مسد والی جو بات ہے، ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ ان کی جو یہ جو کتاب ہے، محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ جو صاحب المغازی ہیں یہاں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس پر جو تہذیب کا جو کام ہوا ہے عبد الملک ابن ہشام رحمہ اللہ نے، جو سیرت ابن ہشام سے معروف ہے سیرہ نبویہ، تو اسی کی یہ جو ہے شرح ہے روض العنف۔ ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ سے متعلق تقریباً 3-4 سال پہلے میں نے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک تحریر میں نے لکھا تھا۔ ایک نابینا جو ہے مطلب یہ سیرت نگار ہیں، اور تقریباً 5-6 ماہ کی مدت میں انہوں نے املا کروایا ہے اس کو، اور اتنی مالا مال کر دینے والی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے خوب استفادہ کیا ہے، جگہ جگہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، البتہ علمی اعتبار سے کچھ خاص مقامات پر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں جو ہے مطلب اس پر جو ہے مطلب گرفت فرمائے ہیں۔ وہ ایک علمی چیزیں ہیں، جس کو میسر ہو اس کو جو ہے اس کا مطالعہ کریں۔ تو اس میں ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ نے یعنی دیکھیں یہاں پر آپ نے جو بات کہی ہے واقعتاً جو ہے مطلب یعنی بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبل من مسد، کہا کہ یہ جو تعبیر ہے، یہ جو اسلوب ہے، اس میں جو لطیف بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ دیکھو آپ کہتے ہیں کہ ذکرہ بعض اہل تفسیر قال المسد يعبر به في العرف عن حبل الدلو وقد روي انه يصنع بها في النار ما يصنع بالدلو ترفع بالمسد في عنقها الى شفير جهنم ثم يرمى بها الى قعرها هكذا ابدا۔ یعنی ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لغت عرب میں عرب جو اسالیب ہیں یا عرب کا جو معاشرہ ہے، عرب کا جو سماج ہے، ان میں گفتگو میں یہ جو تعبیر ہوتی ہے حبل من مسد والی، کہتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ یہ اس رسی کو کہتے ہیں، مسد اس رسی کو کہتے ہیں جو ایک کنواں ہے، اور کنویں کے جو ہے مطلب ایک چھوٹی سی دیوار بنائی جاتی ہے، اور آدمی جو ہے اس میں جب ڈول ڈالتا ہے اور بالکل وہ جو بگونا وغیرہ جو بھی ہے پانی سے بھر جاتا ہے تو آدمی کیسے اٹھاتا ہے؟ ایسے تو نہیں کھینچتا نا، ظاہر بات ہے اس کے لیے جو ایک گرفت چاہیے، ایک پکڑ چاہیے، اس کے لیے اپنا
پیر جو ہے مطلب اس دیوار کے بالکل اوپر رکھتا ہے تاکہ اسے ایک اچھی طرح گرفت ہو اور مضبوطی ہو، پھر جو ہے پانی وہ کھینچتا ہے۔ کہا کہ بالکل معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ خاتون جو ہے مطلب رسی استعمال کیا کرتی تھی، اس لیے کہ جو ہے جو لکڑیاں لا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے میں وہ ڈالتی تھی کانٹے وغیرہ، تو جو لکڑیاں منگواتی تھی ظاہر بات ہے لکڑیاں ایسی نہیں آتی تھی نا، اس کے لیے ایک رسی کی ضرورت تھی، اور ظاہر بات ایک مضبوط رسی کی ضرورت تھی، وہ باندھ کے لاتی تھی وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے سزا بھی ایسی مقرر کی ہے کہ یہ جو رسی ہے اس کے لیے ایسے کام کرے گی کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایک ملک کو جو ہے اس کا حکم دے گی کہ جہنم کا جو کنارہ ہے اس پر وہ کھڑا رہے گا فرشتہ، اور یہ جو مضبوط رسی ہوگی جو جہنم کی اس کے گلے میں ہوگی، اور بالکل جس طرح سے پانی کو حاصل کرنے کے لیے جو ڈور ڈالا جاتا ہے بالکل اسے پھینکا جائے گا جہنم کے گڑھے میں، اور پھر اس کو کھینچا جائے گا، سبحان اللہ، پھر ڈالا جائے گا، پھر کھینچا جائے گا اس کو، اس حساب سے اس کی سزا ہوگی۔ حبل من مسد کے اندر جو یہ معنی آتا ہے، یعنی وہ رسی اس طرز کی رسی کو کہتے ہیں جسے جو ہے پانی حاصل کیا جاتا ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، جس رسی کو جو ہے وہ لکڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس رسی کو پانی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا کہ اس کے اندر یہ سب معانی آپ نے بیان کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں فی جیدہا حبل من مسد میں ایک بات خاص طور پر یہ بھی بتانی ہے کہ یہ جو خاتون تھی اس کے پاس ایک قیمتی زیور بھی تھا، جو خواتین پہنتے ہیں، نیکلس جو پہنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی جیدہا حبل من مسد، وہاں کچھ یہ ہے، رہنے دیتے اس کو انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد ایک قول ملتا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں معالم التنزیل جو ہمارے پاس یہاں پر رکھی ہوئی ہے اس میں بھی یہ قول موجود ہے، اور اسی طرح سے ابو اسحاق الثعلبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الکشف والبیان عن تفسیر القرآن میں بھی اس قول کو نقل کی ہے، اور جو موسوعۃ التفسیر المعصور ہے جس کا ہم بارہا حوالہ دیتے رہتے ہیں اس میں بھی یہ جو قول موجود ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ كانت عنده قلادۃ فی عنقها فاخرۃ، ایسا آپ کہتے ہیں، كانت له قلادۃ فی عنقها فاخرہ، کہ یہ جو خاتون ہے اس کے پاس جو ہے مطلب ایک قیمتی ہار تھا، اور یہ اپنے جو ہے مطلب گلے میں ڈالتی تھی، اس کو پہنتی تھی، اور اسے جو ہے متزین ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ جو خاتون تھی اس کے پاس جو قیمتی ہار تھا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقالت لأنفقنها فی عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون کہا کرتی تھی کہ جو ہے میں اس ہار کو اللہ کے رسول کی یعنی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت میں، ان کی دشمنی کے لیے استعمال کرتی رہوں گی، اس میں خرچ کروں گی، پیسہ اس میں لگاؤں گی، یہ ہار کی قیمت اس کے لیے میں وقف کر دوں گی، سبحان اللہ۔ یہ اس کے ارادے تھے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ فَأَعْقَبَهَا اللَّهُ بِهَا حَبْلًا فِي جِيدِهَا مِن مَسَدِ النَّارِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے اس کے جہنم کی جو رسی ہے وہ اس کے گلے میں ڈالیں گے اللہ رب العالمین، الجزاء من جنس العمل کے تحت۔ ایک دلچسپ بات، یہ جو تعبیر ہے نا، یہ جو اسلوب ہے نا فی جیدہا حبل من مسد، اس سلسلے میں ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ جن کا بھی میں نے حوالہ دیا، انہوں نے ایک آدھ صفحے کے بعد یہ جو جس کے پاس بھی میسر ہو شاملہ کی مدد سے بھی بہرحال پڑھ لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں یعنی یہ جو حصہ ہے نا اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ عنق کا لفظ آتا ہے، عنق۔ اللہ رب العالمین نے فی عنقہا حبل من مسد نہیں کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد، فی عنقہا نہیں کہا، فی رقبتہا نہیں کہا۔ یہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس لیے کہ یہ جو عنق کا جو لفظ ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے جو گردن ہے، مرد کے لیے بھی عنق عربی زبان میں، اور عورت کے لیے بھی عنق، جس طرح سے ہاتھ ہے یدن کہا جاتا ہے، یعنی مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، رجلن ہو جو یا مطلب قدمن ہو، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہے، تو رأسن ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مطلب عنق کا جو لفظ ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، لیکن جب بات خاص طور پر عورت کی آتی ہے تو اس کے لیے عنق کے بجائے جیدن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیدن کا لفظ وہ اس لیے کہ جو ہے مطلب یعنی جیدن کا لفظ اس لیے کہ وہ عورت ہے نا، عورت کے لیے یعنی اس کے حسن کو بتانے کے لیے، اس کے جمال کو بتانے کے لیے، اس کی رعنائی کو بتانے کے لیے، اور بالخصوص جو ہے مطلب اس کی گردن میں جب ہار ہو، اور ہار پہننے کا جو
کہ جو ہار ڈالنے کی جو جگہ ہے، نیکلس جو پہنا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے مطلب اس مقام کے لیے جیدن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ گویا کہ یہ بلاغت کی جہت سے یہ بات ہے، اس لیے کہ جو ہے بلاغت میں علم المعانی کا جو تعلق ہے کہ جو ہے مطلب ایک مناسب اور موضوع اور جو موضوع اور مناسب جو کلمہ جو استعمال کیا جاتا ہے کس بات کو بتانے کے لیے، کون سی بات بتائی جا رہی ہے، کس پہلو بتائی جا رہی ہے، کس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اس اعتبار سے یہ جو عنق کا جو لفظ ہے یہ بہرحال مرد اور عورت دونوں کے لیے مستعمل ہے، لیکن خاتون کے لیے بالذات جو ہے مطلب جیدن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی نزاکت کو بتانے کے لیے، اس کے حسن کو بتانے کے لیے. اب اس بات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ اس آیت کریمہ میں جس گردن کا ذکر فرما رہی ہے وہ مرد کی گردن نہیں بلکہ خاتون کی گردن ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فی عنقہا نہیں کہا کہ بلکہ فی جیدہا کہا رب العالمین نے، اس لیے کہ کس کی گردن سے متعلق بات ہو رہی ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہیں پر اسی معروض العنق میں کہ قرآن مجید میں عنق کا جو لفظ ہے وہ عام طور مذمت کے لیے آیا ہے، مدح کے لیے نہیں آیا ہے. یعنی بس تعذیب کے لیے، عذاب کی جب بات آتی ہے تب عنق کا لفظ آیا ہے. جب الغل کی بات آتی ہے مطلب جس طرح سے توق پہنایا جاتا ہے یا جو ہے مطلب ایک طرح سے سزا کی بات آتی ہے وہیں پر عنق کا لفظ آیا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھو سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اس آیت کریمہ میں بھی دیکھ لیجیے آپ. سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں کہا بالکل آغاز میں وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. اللہ رب العالمین نے سورۃ الغافر کے اواخر میں کہا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. آپ دیکھو یہ جو سارے آیتیں، جو 5 آیتیں ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے ہیں جگہ جگہ الگ الگ جگہ سے، ان سبوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کی بات فرما رہے ہیں، ایک توق پہنانے کی بات فرما رہے ہیں. تو انہی مقامات پر اللہ رب العالمین نے عنق کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک دقیق بات کہی ہے ابو القاسم السہیلی نے. اس بات کو اگر ہم جب لے کر چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عنق کا لفظ وہیں پر استعمال کیا ہے جہاں پر تعذیب وغیرہ کی بات ہو، تو پھر یہاں پر تو تعذیب کی بات ہے نا، یہاں پر تو توق پہنانے کی بات ہے نا، زیور پہنانے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے نا ام جمیل کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے فی جیدہا کے بجائے فی عنقہا ہوتی بات تو پھر سبھی آیتوں کی طرح یہاں پر بھی عذاب کی بات بالکل واضح ہو جاتی، لیکن یہاں پر عذاب کی بات کہی جا رہی ہے لیکن فی عنقہا کے بجائے فی جیدہا کہا جا رہا ہے، جس میں جو بو آ رہی ہے وہ عذاب کی نہیں، ایک طرح کی رحمت اور تبشیر کی بات آ رہی ہے، بشارت کی بات آ رہی ہے، ایک طرح کی یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو کچھ انعامات سے نوازا جا رہا ہے. یہ کس تناظر میں؟ اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ جو ہے دراصل بات یہ ہے کہ ایک معاصر عرب عالم بھی ہیں جن کا نام ہے شیخ صالح ابن حسین العائد. ان کی کتاب ہے نظرات لغویہ فی القرآن الکریم، وہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے الحمدللہ. اس میں بھی آپ نے ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ کی اس بات کو نقل کر کے آپ نے ایک زائد بات یہ کہی. دراصل اس میں بات یہ ہے کہ یہ کہا کہ فَهَذَا مِن بَابِ الْبِشَارَةِ بِالسُّوءِ. یعنی قرآن مجید میں احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر جو انذار اور تبشیر کی جو باتیں، تبشیر کا تعلق کس سے ہے؟ اہل ایمان سے نہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. تو بشارت کس کے لیے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس کے بالکل آغاز میں. تو تبشیر کا تعلق کس سے ہے؟ بشارت کا تعلق کس سے ہے؟ اہل ایمان سے ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ایسی بیشتر آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو خوشخبری دینے کی بات فرما رہے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ النساء میں بشر المنافقین بأن لهم من اللہ بأن لهم عذابا علیما. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. سورۃ الانشقاق کا بالکل آخری حصہ اٹھا کے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا فبشرهم بعذاب علیم الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. فبشرهم بعذاب علیم کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو ذق انک انت العزیز الکریم کہا سورۃ الدخان میں اللہ رب العالمین نے، تو یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ اس میں جس تبشیر کی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا ابھی آپ کو مزہ آئے گا، اب ہم آپ کے ساتھ جو کارروائی کرنے جا رہے ہیں ابھی آپ کو مزہ ملے گا. جیسے کہتے ہیں اچھا آپ وہ کھانا چاہتے ہیں، اچھا چلیے ہم آپ کو وہ میٹھا کھلائیں گے، اچھا آپ کی یہ اب دیکھو ہم آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، ابھی تو ہم آپ کو کرسی پر بٹھانے والے ہیں. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ کہ سزا کو اس انداز میں بتانے کے لیے اتنے میٹھے انداز میں کہ وہ خود ایک مستقل سزا بن جائے، الفاظ میں بھی اور عملی اعتبار سے بھی وہ سزا ان کو دکھنے میں آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو فی جیدہا کہا اس لیے کہ جس گردن کی بات ہو رہی ہے وہ خاتون کی گردن ہے، لیکن ہے تو وہ عذاب کی مستحق، ہے تو وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہنم کی مستحق،
لیکن اللہ رب العالمین نے فی عنقہا کے بجائے فی جیدہا کہہ کر کے بتانا مقصود ہے کہ جس گردن پر تمہیں ناز تھا، جس ہار پر، جس نیکلس پر تمہارا ناز تھا، جہاں تم باندھا کرتی تھی، آئیے ہمارے پاس بھی کچھ ایسے نیکلس ہیں، ایسے ہار ہیں، ایسے زیورات ہیں، وہ بھی تو آپ کو پہنائیں گے، وہ بھی تو اسی جگہ پر اس جیت کا لفظ استعمال کر کے وہ ہے کہ اس کو لفظی اعتبار سے اس کے لیے ایک سزا ہے، اس کے لیے ایک عذاب کی جو ہے مطلب بات کہی جا رہی ہے، اس کی زندہ رہتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس میں جو گہرائی ہے، اس میں جو باریکی ہے، یہ اس وقت جو ہے مطلب ام جمیل نے بہتر انداز میں سمجھا، اس کے شوہر نے بھی سمجھا کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد، کہ تمہارے لیے ہم جو سزا مقرر کر رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، اور رسی تمہارے گردن میں ڈالی جائے گی، تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر کھینچا جائے گا، تم کو پھر پھینکا جائے گا، پھر کھینچا جائے گا، اور تمہارے گردن میں کیا ہوگا، یہ جو زیورات ہیں نا، ذرا ہمارے ان زیورات کو بھی دیکھو، یہ جو تم پہن رہے ہو ان کو بھی دیکھو، یہ جو تم اللہ کے رسول کے خلاف جو استعمال کر رہے ہیں، کہا کہ لَأُنْفِقَنَّهَا فِي عَدَاوَةِ محمد، دیکھو کہ ہمارے بھی تمہارے لیے اس کے بدلے میں کچھ زیورات ہم نے تمہارے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اور جیت کا لفظ استعمال کر کے فی جیدہا حبل من مسد، گویا کہ وہ موضوع، وہ مقام جہاں پر زیور پہنایا جاتا ہے، کہا کہ اس کو اس طرح سے مطلب بتایا جا رہا ہے کہ ذرا ہمارے بھی زیورات آ کر کے دیکھ لیں، جب تمہاری روح قبض ہوگی تمہارے لیے جو زیورات جو ہم نے تیار کر رکھے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لینا، جو تمہارے گردن میں کس طرح سے لگیں گے اور کیسے تمہیں لگے گا، اس لیے کہ جیت کا جو تعلق ہے وہ ایک مومن خواتین کے تعلق رکھتا ہے جو جنت میں جائیں گی، ان کے لیے بہترین زیورات وغیرہ ہیں، تو ٹھیک ہے تمہارے لیے بھی ہم نے کچھ زیورات مہیا کر کے رکھے ہیں، تیار کر کے رکھے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیت کہہ کر کے اس میں گویا کہ ایک وہ جو فبشرہم بعذاب علیم والی جو بات ہے، اس طرح کی یہ خوشخبری ہے، اس طرح کی بشارت ہے یہ، سبحان اللہ، اس لفظ کے اندر اتنی گہرائی والی بات ہے۔ بہرحال یہی بات بتانا مقصود تھا کہ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے خواتین ہیں جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں روزانہ، مذہبی اعتبار سے خواتین ہیں، سیاسی نقطہ نظر کی خواتین ہیں، اور جو ہے فلمی دنیا کی ہیں، اور کھیل کود کی بھی ہیں، اور میڈیا میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی ہیں، جو اسلام سے متعلق ان کی مطلب کیا کچھ وہ کہتی رہتی ہیں، یہ دراصل جو ہے اس طرح کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ اس طرح کے آج بھی خواتین ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا چاہیے، کیسے دعوت دینا چاہیے، کیسے سمجھانا چاہیے، کیسے بات بتائی جائے، یا جو ہے مطلب کیسے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کیسے لوگوں کو متنبہ کیا جائے، یا ان کے شبہات کا ازالہ کیسے کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے میں آسان ہوتی ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ختم کرنے سے پہلے آخر میں ایک اہم باتیں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جس تناظر میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس کا ایک زیور تھا، اس کا ایک نیکلس تھا جو اس نے اللہ کے رسول کی عداوت میں استعمال کیا ہے، ایسے صحابیات سے لے کر کے آج تک بھی مسلم خواتین، مومنہ خواتین، مومنات خواتین ایسی ہیں جو اپنے زیورات کو، اپنے پیسوں کو، اپنی پونجی کو، اپنے سرمایہ کو اللہ کے دین کے لیے لگاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے، اللہ رب العالمین کا یہ عظیم فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو اہلیہ عطا کی ہیں وہ میری علم دوست ہیں، اور جو ہے مطلب میرے ہم مزاج ہیں، اور میری زندگی کی عین موافق ہیں، اور میرے پڑھنے لکھنے کو لے کر کے، میرے طرز زندگی کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے جو ایک بہترین ساتھی جو مجھے اللہ نے عطا کی ہیں، امور خانہ داری اپنی جگہ پر، کھانا پکانا وغیرہ جو ہے مطلب کپڑے دھلنا یا گھر کا معاملے کو لے کر کے چلنا، سب اپنی جگہ پر، یہ عام خواتین کی طرح ان کا کام تو ہے ہی الحمدللہ، لیکن ساتھ میں ہمارے پڑھنے پڑھانے کے لیے جو ہر پہلو سے ان کی جو اعانت اور ان کی جو مدد رہی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی کہ جو ہے مطلب اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ اللہ نے میرے دل میں کتابوں کی غیر معمولی اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے، میں نے بہت ساری کتابیں حاصل کی الحمدللہ، جن اخوان نے، جن دوستوں نے ہمیں کتابیں دلائے ہیں، ان میں سے میری اہلیہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حصہ ہے، انہوں نے ہمارے لیے اپنی انگوٹیاں جو ہے ہمارے سامنے رکھ دی، اپنی ہاتھوں کی انگلیوں میں جو زینت ہونی چاہیے اس زینت کو انہوں نے ہمارے لیے کتابوں کی زینت کے طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے اختیار کیا، اور ہمارے لیے کتابوں کے لیے جو اپنی انگوٹیاں انہوں نے قربان کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک نہایت قریبی دوست ہیں اور ہمارے نہایت مخلص دوست اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، محترم خلیل ابن عبد الجلیل جو حیدرآباد کے ہیں، چند سال پہلے میں سمجھتا ہوں تقریباً 6-7 سال ہونے جا رہے ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، ان کی والدہ بیوہ ہیں، ان کی یعنی شوہر کی وفات ہو چکی ہے، ان کے شوہر نے ان کے لیے ایک نیکلس دلائے تھے، وہ کافی مہنگا، لگ بھگ ہم نے جب اس کو فروخت کیا تو 9 یا 1 لاکھ روپے کے آس پاس کے قریب آئے تھے اس میں، تو انہوں نے، حالانکہ ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے 2 بہو ہیں، ان کے وہ چاہتے تو کسی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن ان کے شوہر نے ان کو جو دلائے تھے، انہوں نے یہ
اللہ کے فضل و کرم سے آگے انہوں نے بڑھ کر کے یہ معاملہ اختیار کیا، جبکہ ہم نے نہ ان سے پوچھا، نہ ہم نے ان سے اشارے میں بھی نہ ہم نے ان سے بات کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہماری جو تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے جو کیمرے کی ضرورت تھی، انہوں نے از خود جو ہے اپنا نیکلس ہمارے حوالے کر دیا، اور جو ہے اس کو فروخت کر کے ان کے فرزند ہی نے ہمیں جو پیسے دیے اور کیمرہ دلایا، لگ بھگ 1,20,000 روپے کے آس پاس کچھ ہوا ہے وہ، اس میں 97,000 روپے تو جو ہے اس نیکلس کے تھے جو انہوں نے ہمارے لیے جو ہے مطلب تفسیر کی ریکارڈنگ کے لیے جو ہے عطا کر دیا۔ یعنی ایک دو واقعات جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے میں نے آپ کو سنا دی۔ ایسی کتنی ایسی خواتین ہوں گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اس طرف بھی کچھ خواتین ہیں، اس طرف بھی کچھ خواتین ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اور ہمارے گھر کی خواتین کو اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمہ وقت لگے رہنے کے اللہ توفیق دے، سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔